الرحیم علم الکلام کے اوپر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ معتزلہ کے ان کے ٹوٹل 5 اصول تھے۔ ان 5 اصولوں میں سے پہلے 2 اصول یعنی کہ توحید اور عدل اس کے اوپر ہم اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر بات کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد 3 مزید ان کے بنیادی اصول رہتے ہیں۔ ان میں سے تیسرا جو بن رہا ہے، ٹوٹل 5 میں سے تیسرا وہ وعدہ و وعید ہے۔ وعدہ سے مراد قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر جنت اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور وعید سے مراد وہ آیات ہیں جن میں گناہوں پر دوزخ اور عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر وعدہ و وعید کا پورا کرنا واجب ہے، تو اللہ پر یہ لازم ہے کہ جو لوگ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں ان کو جنت عطا کرے، اور جو لوگ کفر یا گناہ کے مرتکب ہوں انہیں دوزخ میں رکھے۔ البتہ کفار کو زیادہ سخت عذاب ہوگا اور گناہ گاروں کو اس سے کم، اس لیے نہ کافروں کی شفاعت ہوگی اور نہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی۔ اب وعدہ و وعید کا جو نظریہ ہے، وعدہ و وعید کے تو ہم لوگ بھی قائل ہیں، اہل سنت بھی قائل ہے، لیکن ان کے نظریات اور معتزلہ کے نظریات کے اندر زمین و آسمان کا فرق بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنت کے اندر بھیجنے کا وعدہ فرما رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ اہل ایمان کے ساتھ کر رکھا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اہل ایمان کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ کافر ہوں گے تو کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر رہا مسئلہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کا، تو وہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اپنے اوپر جہنم کو تو واجب کر دیا عارضی طور پر کہ وہ جتنا ان کا جرم ہے اس کے مطابق وہ سزا بھگتیں گے، اس کے بعد انہوں نے جنت کے اندر جانا ہے، کہ اہل ایمان نے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ اپنے اوپر جہنم کو تو واجب کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہوئے جو اہل ایمان نے اپنے لیے جہنم کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ واجب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر انحصار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر کچھ عرصے کے لیے رکھتے ہیں، یا اس کے اوپر اپنا احسان کرتے ہوئے اپنی رحمت فرماتے ہوئے اسے جہنم کے اندر لے جانے کی بجائے سیدھا اسے جنت کے اندر لے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کر لیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور چیز نہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب کسی نے گناہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے، وعید ہے کہ اسے جہنم کے اندر لے کر جانے کا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس چیز کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ پھر اسی طرح جو اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کے اندر لے کر جانے کا، تو اس لیے جو اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت کے اندر لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدہ و وعید کے اندر جھوٹ نہیں کریں گے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کے بعد آ گیا منزلہ بین المنزلتین، یعنی 2 درجوں کے درمیان ایک اور درجہ۔ منزلہ بین المنزلتین، منزلہ یہ لفظ واحد ہے، منزلتین یہ تثنیہ کا لفظ ہے، یعنی تثنیہ کا عربی زبان کے اندر لفظ یہ 2 کے لیے، 2 چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 2 افراد کے لیے، 3 یا 3 سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔
تو یعنی کہ منزل دو منزلوں کے درمیان کون سی ہے؟ یعنی دو درجوں کے درمیان ایک اور درجہ۔ اس مسئلہ کا تعلق اصل میں گناہ کبیرہ کے مرتکب سے ہے۔ معتزلہ کا خیال ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، البتہ جب تک وہ کفر و شرک کا مرتکب نہ ہو کافر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن و کافر کے درمیان ایک اور درجہ ہے اور وہ درجہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کا ہے۔ البتہ اگر ایسے گناہ گار لوگ توبہ کر لیں تو پھر ایمان کی طرف ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ وہ دو درجات کے درمیان ایک تیسرا درجہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے۔ پھر آگے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ معتزلہ کے نزدیک معروف وہ ہے جس کا بہتر ہونا انسان کو سمجھ میں آ جائے، اور منکر وہ ہے جس کا برا ہونا انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی معروف سے مراد کہ جس کا اچھا ہونا انسان سمجھ لے، اور منکر کہ جس کا برا ہونا انسان سمجھ لے۔ اب کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معتزلہ بھی فرض کفایہ کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت بھی اسے فرض کفایہ کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس مسئلہ کا تعلق عمل سے ہے نہ کہ عقیدہ سے۔ لیکن معتزلہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اپنے عقیدہ کا حصہ بنا لیا۔ البتہ بعض نکات میں معتزلہ کا نقطہ نظر اہل سنت سے مختلف ہے، جیسے ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنا معتزلہ کے نزدیک واجب ہے، اور اپنے مخالفین کے خلاف ہتھیار اٹھانا واجب ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمان ہو۔ تاہم بتدریج معتزلہ میں اتصال پسندی کے رجحان کو فروغ حاصل ہوا، اور انہوں نے حکومتوں کے ساتھ دوستانہ اور مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ اسی طرح عباسی دور میں انہیں سیاسی اثر رسوخ حاصل ہوا، لیکن ان کا جو بنیادی نظریہ تھا، بنیادی عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کے مرتکب کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا ان معاملات کے اندر ان کے ساتھ اختلاف آ جاتا ہے۔ یہ تھا معتزلہ کے جو بنیادی اصول تھے، اس سے پچھلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے، باقی ماندہ 3 وہ اس لیکچر کے اندر آگے، اس کے بعد انشاءاللہ اس تسلسل کو مزید آگے ہم علم الکلام کے موضوع کو چلائیں گے۔